الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبت اور شوق سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور سیرت مبارکہ پر آپ حضرات کئی بیانات سن چکے ہیں۔ گزشتہ بیان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے صحابہ کی اتباع اور محبت کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت کو آپ کی کیسی اتباع نصیب فرمائی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کو نبی علیہ السلام سے محبت کم ہے اور کائنات کی اور چیزوں اور انسانوں سے زیادہ ہے تو اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ جو محبت ہے نا، محبت کو اگر دیکھا جائے تو محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ محبت کتنی ہوتی ہے؟ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، ایک ہوتی ہے محبت عقلی اور تیسری ہوتی ہے محبت ایمانی۔ محبت طبعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان فطرتاً کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کے والدین اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ فطری محبت ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اولاد والدین سے کر رہی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، فطری محبت ہے، یہ طبعی محبت اس کو کہا جاتا ہے۔
اور دوسری محبت ہوتی ہے محبت عقلی. اس محبت میں اصل میں انسان کو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی، لیکن اس سے جو حاصل ہونے والا فائدہ ہوتا ہے نا، اس فائدے سے محبت ہوتی ہے. اس وجہ سے عقل اس سے محبت کرتی ہے. جیسے کوئی بھی انسان کوئی دوائی کو پسند نہیں کرتا، یا آپریشن کروانے کو، جسم کی کاٹ چھانٹ کو، ان چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود پیسے بھی بھرتا ہے، ڈاکٹر کو چیک بھی کرواتا ہے، دوائی بھی لیتا ہے، کھاتا بھی ہے، آپریشن بھی کرواتا ہے. عقل کہتی ہے کہ اس چیز کا بعد میں تمہیں فائدہ ہوگا، اس فائدے کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. اور تیسری محبت ہوتی ہے محبت ایمانی. محبت ایمانی، ایمانی محبت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی کی تعظیم میں اس کی عظمت دل میں اتنی ہو کہ اس کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، والدین، بہن بھائی، دنیا کے تمام رشتے، تمام چیزیں قربان کر دے. اس محبت میں جو محبت ایمانی ہے، انسان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں رہتی، مال کی پرواہ بھی نہیں رہتی، رشتوں کی پرواہ بھی نہیں رہتی. جیسے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حب ایمانی عطا فرمائی تھی، تو نبی علیہ السلام کی طرف سے جو بھی حکم آتا تھا ایک لمحے کے لیے بھی رکتے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کرو، واپس مڑ کے نہیں دیکھا ہجرت حبشہ کی طرف نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ چھوڑ کے، اپنا گاؤں چھوڑ کے، اپنے آباء و اجداد کی جگہ چھوڑ کے، اپنے مکانات چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. ایک لمحہ بھی نہیں سوچا. تمام صحابہ اٹھ گئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تمہاری قلیل جماعت ہے، 313 ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پاس اسلحہ نہیں ہے، تم نے ایک فوج اور ایک لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہے. میں میدان بدر میں نکل گئے صحابہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے تھوڑی جماعت ہونے کے باوجود، اسلحہ نہ ہونے کے باوجود تم نے احد کے میدان میں جانا ہے. ایک لشکر جرار آ رہا ہے جہاں پر جان دینے کا خطرہ ہے، شہادت کا خطرہ ہے. چلے جاؤ. صحابہ نے مڑ کے نہیں دیکھا اور چلے گئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سردی کے دن ہے، سخت ٹھنڈ ہے، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، تمہارے پاس بہت قلیل لشکر ہے، بہت کم لوگ ہیں، اسلحہ نہیں ہے، لیکن غزوہ خندق میں چلے جاؤ. تو صحابہ نے واپس مڑ کے پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ مارے جائیں گے وہاں پر. ہاں منافقین نے کہا تھا. منافقین، یہ وہ دور تھا کہ جب منافق لوگ اپنے خیموں سے باہر قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اتنی سردی لگ رہی تھی. اور مسلمانوں کا لشکر وہاں پر کفار کے لشکر جرار کے سامنے جو ہے نا اس طرح مضبوط کھڑا تھا. اس وقت ان نے باقاعدہ کہا تھا، جو منافقین تھے نا، ان نے کہا تھا کہ یار یہاں پر کون سی اللہ کی نصرت، اللہ کے رسول کی مدد. کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ دھوکہ تھا. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں جو ہے نا واپس جانے کی اجازت دے دیں کہ ہمارے گھر پیچھے خالی پڑے ہیں، کھلے پڑے ہیں. ہاں جی، ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں. اللہ نے فرمایا گھر نہیں کھلے، بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ اس سخت دور میں بھی صحابہ وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کفار کے سامنے کھڑے رہے. تو یہ حب ایمانی کہلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حب ایمانی کہلاتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو محبت کی 3 قسمیں ہیں نا، حب طبعی، حب عقلی اور حب ایمانی، یہ تینوں کی تینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا انسان تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو ہم کیوں کریں گے بھائی؟ ایک مسلمان خطیب سارے حضرات کہتے ہیں، علماء آپ کو سمجھاتے ہیں
علماء نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی محبت سب سے زیادہ چاہیے. بھائی نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو محبت کی جاتی ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کا سبب بنتا ہے. سبب کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. ایک دیکھیں انسان کو ہمیں محبت ہوتی ہے کسی سے کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ قرابت کا رشتہ ہے نا، قرابت داری ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. یہی بات ہے نا کہ بھئی قرابت داری کی وجہ سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. اور ایک سبب ہوتا ہے کہ کوئی انسان اتنا حسین ہے، غیر معمولی وہ حسین و جمیل انسان ہے کہ اس کو دیکھتے ہی محبت ہو گئی. جمال محبت کی وجہ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ کسی انسان میں ایسا کمال موجود ہوتا ہے، ایسا جوہر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اس کی ذات محبت کا منبع بن جاتی ہے. اور بعض دفعہ انسان محبت کرتا ہے اپنے اوپر احسان کرنے والے سے. احسان بھی وجہ محبت ہے. کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر دیتا ہے، اچھائی کر دیتا ہے تو یہ بھی محبت کی وجہ بنتی ہے. اب یہ چار سبب نا، زیادہ سے زیادہ یہ چار اسباب ہو سکتے ہیں محبت کے لیے. جب یہ چاروں اسباب پر ہم غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے زیادہ یہ چار اسباب کائنات میں کسی میں بھی نہیں پائے جاتے. آپ دیکھیں جیسے قرابت آپ کہیں گے رشتہ داری. بھائی نبی علیہ السلام نا مسلمانوں کے رشتہ داری میں اتنے زیادہ قریب ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے دور ہیں، ہماری اولادیں ہم سے دور ہیں، ہمارے رشتہ دار ماموں چاچو ہم سے دور ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے زیادہ قریب ہیں قرابت میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہیں تمہارے، فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تمہارے نبی. نبی علیہ السلام کی جو ہمارے ساتھ قرابت ہے، ہمیں اپنی جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ عزیز ہیں. اور جتنی قرابت ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، ہماری جان کے ساتھ نہیں ہے، اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری قرابت ہے. دیکھیں والدین سے قرابت کا رشتہ ہے، وجہ یہ ہے دنیا میں آنے کا سبب بنے. نبی علیہ السلام سے قرابت کا رشتہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا، جنت اور جہنم کے لیے ہمارے لیے سبب ہے نبی علیہ السلام. تو قرابت والا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں اور کسی کے ساتھ مسلمانوں کا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام سے قرابت کی محبت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کا جمال، جو وجہ ہے نا دوسرا محبت کا کہ بھئی جمال ہونا، کسی میں خوبصورتی ہونا. بعض دفعہ کوئی انسان غیر معمولی قسم کا حسین ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہی انسان کو اچھا لگتا ہے. ہاں خالق کائنات کی مصوری ہے، وہ کسی کو کتنا حسین بنا دے، کتنا جمیل بنا دے. تو بھائی جب ہم دیکھتے ہیں نا کائنات کے حسینوں کو، جب ہم دیکھتے ہیں نا ان میں جو سب سے اونچے درجے کی شخصیت نظر آتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی آخری امتی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، حسن سباحت عطا فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام کو حسن ملاحت عطا فرمایا ہے. ہاں اور صحابہ باقاعدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قد و قامت میں، چہرے کی خوبصورتی میں، جسامت میں نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین ہم نے نہیں دیکھا. ایسا حسین کہ پسینے سے خوشبو مہکتی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند جوبن پر تھا، میرا نبی سرخی مائل جوڑا پہنے ہوئے آرام فرما رہے تھے. میں نے دیکھا میرا نبی 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہماری پہلی نظر پڑی نا نبی کے چہرے پر تو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ چہرہ کسی جوتے کا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے حسین و جمیل تھے ہمارے نبی کہ ایسے لگتا تھا آسمانوں کا سورج اتر کر ان کے چہرے میں گردش کر رہا ہے. ہاں جن کو دیکھتے ہی ایسا حسین و جمیل، میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات میں
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا حسین پیدا ہی نہیں ہوا. یار آپ دیکھیں حسین بڑے بڑے ہوتے ہیں، حسین بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے حسن کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں نا وہ بغیر مبالغے کے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب آپ ذرا غور کرنا، فرمایا کہ میں نے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوئی مانگی تھی جس سے میں نبی علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ نا سی دیا کرتی تھی، عاریت پر لی تھی. فرمایا مغرب کے بعد اندھیرا ہے، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. اب ایسے ماربل والے گھر اور ایسے تو ہوتا نہیں تھا، اتنے لائٹیں اور کنکنے تو ہوتے نہیں تھے. فرمایا بڑا ڈھونڈا مجھے سوئی نہ ملی، اندھیرا گھر ہے، کچی زمین ہے، سوئی ہے چھوٹی سی، کدھر ملے گی؟ فرمایا کہ کچھ دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. فرمایا آپ کے چہرہ انور کی جو شعاعیں تھی نا، جو اس سے روشنی نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے مجھے سوئی مل گئی. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. تو فرمایا ایک لوگوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، میرا سورج لوگوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، میرا سورج مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو حسین و جمیل نبی علیہ السلام سے زیادہ کائنات میں اور کوئی پیدا. اس وجہ سے حسن والی وجہ سے اگر محبت کی جائے تو پھر بھی رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کمالات. محبت کی وجوہات میں سے ایک کمال بھی ہوتا ہے. ایک بندہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا نیک ہے یا صاحب ہنر ہے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، یار بندے میں کمالات ہیں. شکل صورت نہ بھی ہونا، ایک بندہ بہت علمی ہونا تو ہمیں محبت ہوتی ہے اس سے. یہی ہوتا ہے نا. چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آگے دو کمالات بھی بیان کرتا ہوں. آپ نے معراج والی حدیث سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی آپ حضرات نے. سنی ہے حدیث آپ نے؟ معراج میں نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوا، اس حدیث میں نا ایک شروع میں تھوڑی سی بات ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرا سینہ چاک کیا اور اندر جو کچھ بھی تھا نا اس کو آب زمزم آب کوثر سے جبریل علیہ السلام نے دھویا اور فرمایا کہ پھر تشت میں علم و حکمت اللہ کی طرف سے لایا گیا. فرمایا وہ اندر بھر کے نا میرا سینہ بند کر دیا. اب جس شخصیت میں اللہ تعالی کی طرف سے ملائے اعلیٰ کے کمالات اور حکمت اور علم یہاں پر بھر دیا گیا ہو، اس کے کمالات کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آپ بتائیں مجھے. کمالات میں نبی علیہ السلام تک کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی فرشتہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. کمالات اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں. ابھی نبوت نہیں ملی نبی علیہ السلام کو، ابھی نبوت نہیں ملی ابھی. تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں شام کے سفر میں. ہاں بہت ساری چیزیں وہ خرید و فروخت کرتے تھے، تجارت کی غرض سے جا رہے تھے. تو رستے میں نا بحیرہ راہب رہتا تھا جو تورات انجیل پڑھا ہوا تھا، ان کا بزرگ تھا. جب وہاں تک قافلہ پہنچا نا، وہاں پر جا کے پڑاؤ کیا تو وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا. بحیرہ راہب جو ہے نا وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا. لیکن اس نے دیکھا یار غیر معمولی اثرات ہیں کہ ہر چیز جھکی ہوئی ہے، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ سوچنے لگا یار یہ کام تو کسی نبی کے بغیر نا یہ چیزیں اس طرح نہیں جھکتی کسی کے لیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، تفصیلی روایت آپ کو میں مفہوم سنا رہا ہوں. کوئی درخت، کوئی پتھر کسی نبی کے بغیر کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ نا غیر معمولی طور پہ وہ وہاں سے اپنے عبادت خانے سے نکلا جہاں سے وہ باہر نہیں آتا تھا زیادہ. باہر آیا اور آ کر نا پورے قافلے میں نظر پھیرنے لگا. کرتے کرتے نبی علیہ السلام کا کے ہاتھ پکڑا اور لوگوں کو کہا کہ بھائی کسی نبی کے علاوہ کوئی درخت اور پتھر سجدہ نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. اور پھر اس نے نا تمام قافلے والوں کے لیے دعوت کی، کھانے کی تیاری کی. نبی علیہ السلام چلے گئے، جانور کے ساتھ ان کو چلانے چلے گئے.
نوجوان ہوتے ہیں نا، نوجوانوں کو بھیج دیتے چلو، تو اب سارے قافلے والے نے ایک درخت تھا بڑا، اس کے سائے میں بیٹھ گئے. وہ آیا کھانا لے کے، جب آئے کھانا رکھا گیا، نبی علیہ السلام بعد میں آئے، اس نے دیکھا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اوپر بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہاں یہ دیکھ رہے نا، بڑے یہ دیکھ رہے نبی علیہ السلام کی علامات دیکھ رہے، اوپر ٹکڑا بھی چل رہا ہے. اچھا اب سب نے نا وہ سائے والی جو جگہ تھی نا وہ گھیر لی تھی، کوئی جگہ باقی نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام آ کے آخر میں تشریف فرما ہو گئے، ابھی نبوت نہیں ملی. اب درخت نے نا، وہ درخت نے اپنی ایسے ٹینی پھیری نے ایسے آ کر نبی علیہ السلام کو اوپر سایہ کر دیا. اچھا وہ لوگوں کو دکھانے لگا، دیکھو 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 وہ ہاں یہ نبی، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں ظاہر ہو رہے ہیں نبوت ملنے سے پہلے. صحیح روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ پتھروں سے سلام کی آواز آ رہی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھروں سے، زمین سے، پودوں سے آواز آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی. تو کمالات میں ہمارے نبی تک کوئی انسان ہے، کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے 1500 صحابہ کرام ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہے پانی ختم ہو گیا. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. کہا دیکھو پانی تھوڑا بہت کسی کے پاس ہو. دیکھا تو ایک مگا ہوتا ہے نا، مگا پانی کا، ایک مگے جتنا پانی نا وہ نکل آیا. اور بندے کتنے ہیں؟ 1500. بندے کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس مگے کے اندر ایسے رکھا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو جو ساتھ وہ ہیں ان کو پلایا، اپنے توشادان بھرے، سب کا پانی پورا ہو گیا. آیا کہاں سے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک پوروں سے نکلا. یہ کمالات چھوٹے کمالات ہیں کیا؟ اچھا میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار وہ پانی کدھر سے نکلا؟ کدھر سے نکلا؟ سوچے نا کبھی کہ پانی کدھر سے نکلا؟ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلا نا، آپ کے ہاتھ کے پوروں سے نکلا نا. وہ پیا کس نے؟ صحابہ نے. وضو بھی کیا صحابہ نے. او بھائی آج ہم مکہ مدینہ چلے جائیں، وہاں سے کوئی رومال لے آئے، ہم اس کو چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، سر پہ رکھ دیتے ہیں. کوئی چیز لے کر آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو مدینہ کی بنی ہوئی نہیں ہے، مکہ کی بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں یار ہوا تو لگی ہے نا ادھر کی، یار ادھر کے پانی سے نا کفن دھلا کے لے آنا. لوگ کہتے ہیں یار فلاں چیز ادھر کی مٹی لے آنا تھوڑی سی. اور جن صحابہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے نکلا ہوا پانی پیا ہے، وضو کیا ہے، وہ برکت والے نہیں ہوں گے. آج کوئی بھی اٹھتا ہے صحابہ پر تان تشنی کرنے لگتا ہے، اور ہمارے عاقل بالغ لوگ جو بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں فلاں صحابی نے تو یہ کیا تھا، فلاں نے تو یہ کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. کبھی اپنے ابا جی کا کہا ہے ابا جی نے یہ کیا تھا، دادا جی نے یہ کیا تھا، فلاں جی نے یہ کیا تھا. اگر کوئی بات ہو بھی جائے 50 پردے ڈالے جاتے ہیں. یہی بات ہے نا. آج ہم لوگوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے تو صحابہ کرام کو بنایا ہوا ہے، اور جاہل قسم کے لوگ آ کر کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر وہ بیان کریں گے، بند کمرے کے اندر بیان کریں گے کہ صحابہ تو فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ. نہ بزرگوں کو چھوڑیں، نہ صحابہ کو چھوڑیں. گستاخ ترین لوگ. اور ہمارے سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یار کیا بات کی ہے، بڑی دلیل سے بات کرتا ہے، اور بڑے دللے سے کہہ رہے ہوتا ہوں بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں نا بابے تھے. او بھائی بابے بہت بڑی شے ہیں. بابے نہ ہونا تو انسان جو ہے نا وہ اس کا نسب ہی صحیح نہیں رہتا. او بھائی ہم سب کے بابے ہیں نا، آپ کی بھی ابا جی ہوں گے، ہمارے بھی ابا جی، ہاں دادا جی پر دادا جی اوپر نسب ہے نا.
اگر ان بابوں کو درمیان میں نکال دیں تو کوئی نسب ثابت وہ بھائی علمی اعتبار سے بھی بابے ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، پڑھتے 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 یہاں تک آیا، درمیان سے بابے نکال دیں تو علمی نسب ثابت نہیں ہوتا۔ روحانی نسب کی طرح علمی نسب کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ساتھ تھا اور اتنی برکات حاصل کی ہیں انہوں نے۔ ہمارے کئی یار دوست، زندگی اچھی نہیں تھی، چلے گئے جب نبی علیہ السلام کی مبارک روضے پر، وہاں پر جا کر دیکھا، کہا اب حیا آتی ہے کہ کوئی گناہ کریں اب ہم۔ ہاں، نبی علیہ السلام سے آپ کے روضہ پر ملاقات ہو کر آئے ہیں، اب ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم واپس آ کر اپنی دنیا میں آ کر ہم گناہ کریں۔ وہاں کی ہوا کھا کر آئے ہیں یار، کیسے غلطیاں کریں ہم؟ سود خور سود چھوڑ دیتا ہے، چور چوری چھوڑ دیتا ہے، زناکار زنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، دغاباز دغا چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے ہاں وہ بندہ بہت بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ وہ صحابہ جن کے دن رات 24 گھنٹے زندگی کا ہر لمحہ، مشکل آسانی، بارش سردی گرمی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، وہ برکات ان کو نہیں ملی۔ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کبھی۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے الگ الگ عجیب و غریب کمالات عطا فرمائے ہیں۔ یہ کمالات تو کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نا ہم جیسے نکموں کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ظاہر فرما دی، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کمالات اگر ظاہر ہو جائیں تو آپ کا حسن و جمال ظاہر ہو جائے، دنیا سہ ہی نہیں سکتی، ہم لوگ سہ ہی نہیں سکتے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ۔ اب آپ دیکھیں نا، جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ہمیں ہماری عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ وہی جو غزوہ خندق ہوا نا، غزوہ خندق، اس میں نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نڈال ہیں۔ تو میں چپکے سے گیا، بکری کا ایک بچہ تھا وہ ذبح کیا، کوئی تھوڑا سا آٹا تھا، روٹی بنائی، چپکے سے آ کر کہا یا رسول اللہ 2-3 بندوں کا کھانا ہے تو آپ آ کر تناول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے؟ یا رسول اللہ 2-4 بندوں 3 بندوں کو ہو جائے گا، 2 بندوں کا 4 بندوں کو ہو جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ فلاں فلاں۔ کہا جی سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، آ جاؤ، اس کے گھر میں دعوت ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ 3 بندوں کا کھانا ہے سب کو کھلایا، فرمایا کہ کھانا بھی سب پر پورا ہو گیا، کھانا جوں کا توں وہیں پر باقی بچا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بھوک کی وجہ سے نا آپ سے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے کہ آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ بڑا میرا دل خفا ہوا، گھر گیا، جا کے ام سلیم اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہے کہ آپ سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، اتنی نکاہت تھی آپ کے جسم میں، اتنی کمزوری تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ کہا گھر میں کچھ ہے، کہا یہ تھوڑے سے ٹکڑے روٹی کے بنے ہوئے تھے، تھوڑے سے ٹکڑے تھے، تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کو باندھ کر دیے کہ جا کے چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ وہ آ گئے، آ کر دیا، کہا کیا کتنا ہے؟ دیکھا تھوڑے سے ٹکڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 80 صحابہ کرام تھے اس وقت۔ کتنے تھے؟ 80۔ پوچھا، کہا چلو جی سارے آؤ، آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ کس کے گھر میں دعوت ہے؟ ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باگے باگے گھر گئے، جا کر بیوی کو کہتے ہیں مہرے گئے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، جمع غفیر آ رہے ہیں، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا آپ نے بلایا تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ کہا پھر اللہ کے نبی جانے، ہاں ان نے فرمایا تو پھر ہو جائے گا۔ آئے گھر میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا گھی لاؤ، گھی لایا، وہ روٹیاں لائیں اس میں بھگوئیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10-10 بندے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ فرمایا کچھ پڑھ کے دم کیا آپ نے، 10-10 صحابہ آتے تھے، کھاتے تھے اور جاتے تھے،
80 صحابہ نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، اور کھانا وہیں پر موجود تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کمالات کس میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ اسی طرح کا حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ تھے، 70 اصحاب صفہ تھے ہم، تو ہمارے پاس نہ بیوی بچے تھے، نہ رہائش تھی، نہ گھر تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، سبق پڑھتے تھے، وہیں پر سو جاتے تھے۔ کھانے کا انتظام یہ ہوتا تھا کہ صحابہ میں سے کوئی کچھ لے آئے، کوئی کھجوروں کا خوشہ لے آیا، کچھ لے آیا، تو وہ کھا کے گزارا چل رہا تھا۔ فرمایا ایک دن ایسا آیا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے نا میں بھوک تو بھوک ہے نا جی، بھوک لگی ہو تو پھر تو ہاں پھر کوئی چیز بھی یاد نہیں رہتی۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے نا پھر ساری چیزیں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پکیاں کھانے والے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ ہے بھائی بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جن لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ان کو پتہ ہوتا ہے کھانے کے لیے بھوک کیا چیز ہے، اس کی مشقت کیا ہے، اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ ہاں جی، جو بندہ کھائے 4 روٹیاں کھا کے، اتنا سالن کھا کے، فروٹ کھا کے، اوپر اجوین کی پکی ہے، ہاں جی حکیمی پکی ہے، رائزک کھا رہے اوپر کے ہضم ہو جائے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یار یہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال بھوک سے بڑے نڈھال تھے، کہا میں راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور مقصد یہ تھا وہاں پر جا کر جو بھی آنے والا ان سے پوچھوں کہ یار قرآن کی فلاں آیت کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ مجھے بتا دے، کہتے ہیں مجھے آیت کا پتہ ہوتا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کوئی مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جائے۔ تو میں حضرت بکر آئے، ان سے پوچھا وہ بھی چلے گئے، عمر آئے، ان سے پوچھا وہ بھی چلے گئے، اور صحابہ آتے گئے جاتے رہے، میں پوچھتا رہا، کوئی مجھے ساتھ لے کے نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے کھڑا دیکھا تو مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ ہاتھ پکڑا ابو ہریرہ، کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کچھ نہیں ہوا، آؤ میرے ساتھ۔ ہاں جی، گھر گئے، گھر جا کر پوچھا گھر والوں سے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بہت ہے، لے آؤ۔ ادھر سے ان کو فرمایا کہ جاؤ تم نا وہ اصحاب صفہ جو 70 ہیں نا ان سب کو بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں اب میرے پاؤں پوچھے ہو گئے، یار ایک پیالہ دودھ کا ہے چلو ہم پی لیتے، 70 بندوں میں سے پھر پلانے کا بھی مجھے ہی حکم ملے گا کہ پلاؤ سب کو، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ انسان ہے نا جی، خیال تو آتا ہے کہ یار میرے لیے کیا بچے گا؟ 70 بندے جب ایک پیالے میں سے پیئیں گے اور سب کو بھوک لگی ہوئی ہے تو میرے لیے کیا بچے گا؟ کہتے ہیں بہرحال جیسے بھی چاہتے نہ چاہتے میں جو ہے نا چلا گیا، جا کر بلا کر لایا، لائن پہ سارے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا دائیں طرف سے شروع کرو۔ کہتے ہیں پلا رہا ہوں، سارے پی رہے، ایک پی رہے نا تو میں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں، ہاں جی کہ ختم تو نہیں کر رہا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 70 بندوں کو دودھ پلایا۔ فرمایا کہ اس کے بعد دیکھو پیالہ جو کا تو بھرا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کر فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ نبی علیہ السلام کی طرف کرنے لگے نا تو کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ یار اپنے نبی جیسی کوئی ذات تو لے آؤ نا یار، کوئی مثال تو لے آؤ نا یار۔ آج ہم لوگوں کو جس نبی کی زندگی میں چلتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے نا، یہ اپنے غلام ہیں یار، ہاں، اور 70 بندوں نے پی لیا ہے، اس کے بعد آخری کو پلا کر پھر خود پیئیں گے۔ آج سب سے پہلے جو بڑی حضرت ہے نا، حضرت پہلے نوش فرمائیں گے۔ کوئی بچہ کچھ ہوگا نا تو وہ چلو برکت ہے اس میں، کیا ہے؟ برکات حاصل کر لو۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے پیا، بھوک لگی تھی، صحیح دبا کے پیا، تو جب میں نے چھوڑا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، کہ اتنا میں نے دودھ پیا کہ ایک قطرے کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کمالات کو دیکھا جائے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی میں کمالات نہیں پیدا ہوئے۔ مسجد نبوی میں ستون ہے، ہاں جی، استوانہ حنانہ جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، پتہ ہے کیا ہے وہ؟ یہاں پر کھجور کا ایک تنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ٹیگ لگا کے نا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر بعد میں بنا، ممبر بن گیا، رسول اللہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس خشک درخت سے ایسی آوازیں آنے لگی جس طرح اونٹنی سے آوازیں نکلتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس کو گلے لگایا اور فرمایا اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ کمالات ہیں، انسان، جانور، حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر محبت کمالات کی وجہ سے کی جائے تو کائنات کے اندر اتنا باکمال انسان، اتنی باکمال شخصیت اللہ نے کوئی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور ایک درجہ محبت کا ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے احسان کرنا کسی کے ساتھ، احسان بھی وجہ ہے نا۔ اور وہی بندہ جو ہے نا، جو اپنا محسن ہوتا ہے نا، اس کا ایک قسم کا تابعدار بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، ہوتا ہے نا یہ احسان کرتے مشکل میں بندے پر۔ اچھا آپ دیکھیں ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان کس نے کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ مختصر اختصار کے ساتھ بات عرض کروں، وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ احسان دنیا میں ہو سکتا ہے، قبر میں ہو سکتا ہے، آخرت میں ہو سکتا ہے۔ یہ تین جہان ہی ہمارے لیے بنے ہیں، یہی ہے نا بھائی۔ عالم دنیا، عالم مشاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال یا عالم ملکوت کہا جاتا ہے قبر کو، اور آخرت ہے، عالم آخرت ہے۔ تو عالم آخرت اور ان تینوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان کس نے کیے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اور آپ ایک اللہ کو مان رہے ہوتے؟ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہوتے ابھی کیا؟ آج ہم پتہ نہیں کون سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے پتھر کھائے ہیں تو ہمارے لیے کھائے ہیں۔ آپ کا جسم مبارک اگر جگہ جگہ سے زخمی ہوا ہے، خون بہا ہے تو ہمارے لیے ہوا ہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ہوئے ہیں۔ او بھائی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پتھر مارے جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے تھے؟ ہم لوگ تھے، صرف ہماری فکر تھی۔ تو دنیا میں ہمارے اوپر نبی علیہ السلام سے بڑا احسان اور کسی کا جھوٹ بولنا ہوتا، ہمارا دغا کرنا، فریب کرنا، قتل و غارت ہوتی، یہ سارے گناہ ہم میں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہی بات ہے نا۔ تو عالم دنیا میں تو ہے ہی ہے، اور عالم قبر میں کیا ہوتا؟ جب حدیث شریف میں جیسے آتا ہے، جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مردہ انسان کے وہ جو واپس لوٹنے والے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہے تو جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے مبشر اور بشیر، اور اگر بندہ برا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں منکر اور نکیر۔ بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس سے تین سوال کیے جاتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، یہی، یا من نبیک کی جگہ تصویر دکھائی جاتی ہے نبی علیہ السلام کی، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کون ہے یہ؟ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، اور یہ جو شخصیت ہے نا، یہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں فرشتے کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہن کی طرح، اور اگر برا ہوا تو وہیں پر پٹائی شروع، بعض وقت طرح طرح کی تکالیف اور وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ہمارے اوپر جس کی وجہ سے ہم قبر میں بچ رہے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور جب عالم آخرت ہوگا، حدیث میں آتا ہے، لمبی طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، سب سے اوپر اپنے پسینوں میں تیر رہا ہوگا انسان، ایسا خوف کا عالم ہوگا۔
تو لوگ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے، شفاعت کریں آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میری ہمت نہیں ہے، میری ہمت ہے، جس طرح حدیث دوسری میں آتا ہے نفسی نفسی والی بات، ہاں میں اپنا فکر مند ہوں بھائی، مجھے اپنی خیر منانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شجرہ ممنوعہ کے متعلق مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میں تو مارا جاؤں گا۔ آپ نا میرے بعد ایک نبی آیا نوح، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ ہماری سفارش کریں۔ فرمایا میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں نے کنعان کے لیے نا دعا کی تھی نا جب غرق ہونے کے وقت، تو اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے بعد ایک نبی آیا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، خلیل اللہ جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، ان سے جا کر سفارش کروائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہا آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھائی نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کذبات ثلاثہ کے متعلق پوچھ لیا، ہاں جو انہوں نے کہا تھا نا انی سقیم، روحانی بیماری کے متعلق کہا تھا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، تاریزن کہا تھا، اور جو بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے بت نے ان کی گردنیں اڑائی ہیں، اور بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے سارا کو جو میں نے بہن کہا تھا، اگرچہ وہ صریح جھوٹ نہیں تھے، تعریض تھی تعریض، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کدھر جاؤں گا؟ میں نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے پاس جائیں، اللہ سے کلام کرتا رہا ہے، اللہ کا بڑا پیارا پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ سفارش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن قبطی کو سمجھانے کے لیے میں نے مکہ مارا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا، لیکن بندہ مر گیا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا کروں گا؟ عیسیٰ کے پاس جائیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے کہ حضرت آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ اللہ سے سفارش کریں، تو فرمائیں گے بھائی نہیں، لوگوں نے کسی نے ابن اللہ کہا مجھے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ کیا خوف کا عالم ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کی آواز آئے گی نا، انبیاء سمیت تمام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے بعد ایک نبی آیا جو تمام کا امام تھا اور تمام سے اونچی شخصیت تھی، اللہ نے ان سے وعدہ کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس جائیں وہ سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ساری انسانیت آئے گی اور آ کر سفارش کے لیے عرض کرے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدہ میں چلا جاؤں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی، پہلی شفاعت۔ دوسری شفاعت، ہاں یہ تو جنت جہنم میں ایک فیصلہ حساب کتاب کا شروع ہو گیا نا، اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی، اب نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے یا اللہ میری امت کے لوگ، ہاں ان کو بھی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ شفاعت قبول ہوگی اور اس میں ہر نیک بندے کو اجازت دی جائے گی کہ اپنے ساتھ اتنے رشتہ داروں کو، اتنے فلاں کو، ان کو نکال دو۔ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش فرمائیں گے یا اللہ میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں۔ ہاں اب تیسری بار جو سفارش ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ اب وہاں سے جب نکالیں گے نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ جل کے کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے، فرمایا کہ ان کو آگے آب حیات میں ڈالا جائے گا اور وہاں سے وہ بالکل پھر سلامت ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب جس شخصیت کی وجہ سے وہاں پر ہمیں جہنم سے بھی نکالا جائے گا، شفاعت بھی قبول کی جائے گی، پوری انسانیت ان کی ممنون ہے، پوری انسانیت کی شفاعت کریں گے، ان سے بڑا احسان کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی محبت کی وجوہات ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل درجے میں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے
ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیں. اذان کے بعد